حکومت اللہ کی قائم کر دینا. جیسے کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ انجیل میں جو دعا ہے لارڈس پریئر کہلاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، ایسا ہی مقام ہے لارڈس پریئر کا عیسائیوں کے. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. اے اللہ، اے رب، تیری حکومت آئے، حکومت الہیہ قائم ہو جائے، تیری حکومت آئے. اسی کو حضرت مسیح کہتے رہے، کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، آسمانی بادشاہت زمین پر قائم ہو جائے. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، سارے سیارے، سارے ستارے، ساری گیلیکسیز، پوری کائنات جس طرح تیرے حکم کے پابند ہے، اے رب ایسے ہی تیری مرضی زمین پر بھی پوری. یہ کام جو ہے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. تبلیغ میں، تعلیم میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن محض تبلیغ، محض تعلیم، محض تربیت، محض تزکیہ، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. برا نہ مانیے، میری بات پر غور کیجیے. محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ دعوت دو قرآن کے ذریعے، انذار کرو قرآن کے ذریعے، بشارت دو قرآن کے ذریعے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 دفعہ آیا ہے سورہ قمر میں. ہم نے قرآن کو نصیحت اخذ کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی جو نصیحت کا طالب ہو؟ دعوت ہو، تذکیر ہو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. پہلا کام حضور کا یہ تھا، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. یہ دعوت، تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ ٹو ریچ آؤٹ ٹو سم ون، ٹو کنوے ٹو ہم سم میسج، یہ تبلیغ ہے. اور اس کو کھینچ کر لے آنا اللہ کے راستے کی طرف، یہ دعوت ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرتا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت اور خود میاں فضیحت، یہ نہیں. اور کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں، میں تم پر کوئی فوقیت کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوں، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں. اننی من المسلمین. تو قرآن کے ذریعے تذکیر، قرآن کے ذریعے نصیحت. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہی ہے موعظہ، نصیحت، اور یہی ہے شفاء لما فی الصدور. دلوں میں جو روگ ہیں ان کا علاج یہ ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تو حضور کا طریقہ پہلا کیا تھا؟ قرآن کو عام کرو. جہاں آپ گئے قرآن سنایا. آپ کے کوئی خطبات ہمیں نہیں ملتے. جمعے کے خطبوں میں کیا کرتے تھے؟ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ فیہما آیات من القرآن ویذکر الناس. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضور کے 2 خطبے ہوتے تھے، آپ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے بھی تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں. اور یہ کس لیے تھا؟ شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو. یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور کو کوئی تکان ہو جاتی تھی. آپ کے خطبے بہت مختصر ہوتے تھے. لمبے خطبے کی ضرورت کیا؟ جو سامنے بیٹھے ہیں عربی ان کی زبان ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، حضور کے قلب سے زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے، دلوں کے اندر جا کے اتر رہا ہے. لمبی بات کی ضرورت کیا تھی؟ بہت مختصر خطبے ہوتے تھے. لیکن پھر بھی بیٹھتے تھے. کیوں بیٹھتے تھے؟ یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ خطبہ جو ہے یہ ظہر کی 2 رکعتوں کا قائم مقام ہے. ظہر کی 4 رکعتیں فرض اور جمعے میں رہ گئی 2. بقیہ 2 کے قائم مقام یہ 2 خطبے ہیں. لیکن خطبوں میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن.
قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، اور اسی کے حوالے سے نصیحت کرتے تھے، بس اللہ کا خیر سن۔